حاضرین جلسہ، آج کی یہ جو بزم سجائی گئی ہے اور اس میں خصوصیت کے ساتھ سیرت النبی کے حوالے سے جو ایک ترجیحی طور پر عناوین رکھے گئے ہیں، یہ اس بات کی علامت ہے، یہ اس بات کی پہچان ہے کہ ہمارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا رابطہ ہے، کیا تعلق ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شخص ایمان کا مزہ چکھ لیتا ہے، ایمان کی حلاوت حاصل کر لیتا ہے، ایمان کی لذت پا لیتا ہے، جو اس کائنات میں سب سے زیادہ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ اور اہل ایمان کی یہ نشانی ہے، اہل ایمان کی یہ علامت ہے، اہل توحید کی یہ علامت اور پہچان ہے کہ وہ اس کائنات میں سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرنے والے ہیں۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ سب سے زیادہ محبت کرنے والے اللہ سے ہیں، اور پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں بن سکتا، مومن نہیں ہو سکتا، جب تک کہ وہ اس کائنات میں اپنے والدین سے، اپنی اولاد سے اور اس کے جتنے بھی اعزا اقربا، دوست احباب، بلکہ دنیا کے سارے لوگ ہیں، ان تمام لوگوں سے زیادہ جب تک وہ مجھ سے محبت نہ کرے وہ آدمی مومن نہیں ہو سکتا۔ تو یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ کے ساتھ ہمارا تعلق۔ لیکن اس تعلق میں، اس محبت میں جو طریقہ اور جو سلیقہ بتلایا گیا اللہ کی رضا کے حاصل کرنے کا، اللہ کی خوشنودی کے حاصل کرنے کا، وہ نبی پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور آپ کا طریقہ کار اختیار کرنا اور آپ کے سنت کی پیروی کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے لوگو اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اللہ رب العالمین سے تمہارا تعلق ہے، اس سے محبت کرنا چاہتے ہو، فاتبعونی، تو اے پیغمبر آپ انہیں بتلائیے کہ میری اتباع کرو، میرے طریقے پر چلو، میرے نقش قدم پر چلو، یحببکم اللہ، جب تم ایسا کرو گے اللہ تم سے محبت کرنے لگ جائے گا، اللہ تم کو اپنا محبوب بنا لے گا، اللہ رب العالمین تمہیں اپنا محبوب کر دے گا۔ میرے بھائی اور بزرگوں، اس لیے اپنے ایمان کا جائزہ لیں، اپنے قلب و جگر میں نگاہ دوڑا کے دیکھیں کہ کیا ہمارے دلوں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے وہی جذبات ہیں، ہمارا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہی تعلق ہے جو تعلق صحابہ کرام کا تھا، کہ جو ہر اعتبار سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کرنے کے لیے، آپ کے چہرے کو دیکھنے کے لیے بار بار آپ کے پاس حاضری دیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے وضو کا پانی زمین پر نہیں گرتا تھا۔ صحابہ کہتے جب پانی زمین پر گرتا تو لوگ ایک دوسرے پر ابل پڑتے، ایک دوسرے پر مسابقت اختیار کرتے ہیں کہ وہ پانی جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے ہو کر زمین پہ جاتا ہے وہ ہم میں سے کسی کے ہاتھ پر گرتا، کسی کے جسم پر لگتا اور لوگ اس کو اپنے چہرے پر مان لیتے۔ یہ محبت، یہ ایثار، یہ وفاداری، یہ تعلق صحابہ کرام کو حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اپنے پیارے نبی کے ساتھ۔ اللہ سے دعا کریں اللہ رب العالمین ہمیں بھی وہی تعلق
وہی محبت، وہی جذبہ، وہی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار، آپ کا ساتھ قیامت کے دن اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم ہیں، حضرت ربیہ اللہ کے رسول کی خدمت کرتے ہیں، آپ کے ساتھ چلتے اٹھتے بیٹھتے ہیں، آپ کے وضو کا پانی لاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ان سے عرض کیا کہ اے ربیہ مانگو، سوال کرو، کیا مانگنا چاہتی ہو؟ کوئی تمہاری حاجت ہو، کوئی تمہارا مسئلہ ہو، کوئی تمہاری سوال ہو، کوئی تمہاری ضرورت ہو، مانگو، کیا مانگنا چاہتے ہو؟ حضرت ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابہ کرام کی نگاہ بہت اونچی ہوتی تھی، بہت دور کی نگاہ ہوتی تھی۔ کہنے لگے میں دنیا کی کوئی چیز مانگ لوں گا تو وہ دنیا کی چیز ختم ہو جائے گی، فنا ہو جائے گی۔ میں ایسی چیز کا سوال کروں گی جو ہمیشہ رہے، باقی رہے اور دائمی رہے۔ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ نے کہا ہے تو اسألک مرافقتک فی الجنہ، میں آپ کی جنت میں آپ کا ساتھ، آپ کی مرافقت، آپ کی صحبت چاہتا ہوں۔ یعنی آپ اندازہ کریں صحابہ کرام کا جذبہ اور سوچ یہ تھی کہ اگر ہمیں جنت بھی مل گئی اور اس جنت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہ ملا تو گویا ہمیں کچھ نہ ملا۔ لگاؤ، محبت دیکھیے، کہتے ہیں کتنا جامع سوال ہے، کتنی جامع دعا ہے، کتنی عظیم چیز مانگ رہے ہیں کہ گویا ساری کائنات اس میں سما گئی۔ اسألک مرافقتک فی الجنہ، میں آپ سے جنت میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں، آپ کی رفاقت چاہتا ہوں۔ بہت عظیم سوال کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس عظیم ترین سوال کو سنا تو فرمایا وَعِنِّي عَلَىٰ كَثْرَةِ السُّجُودِ، اے نبیہ وَعِنِّي عَلَىٰ كَثْرَةِ السُّجُودِ وَعِنِّي عَلَىٰ كَثْرَةِ السُّجُودِ، پھر میری مدد کرو کثرت سے سجدے کر کے، کثرت سے نماز پڑھ کے، کثرت سے اللہ کو یاد کر کے، اللہ کی عبادت کر کے، سجدے کثرت سے کرو، یعنی نماز کثرت سے پڑھو، اللہ کی عبادت کثرت سے کرو۔ اگر یہ چیز ہے تو اللہ رب العالمین تمہیں میری معیت جنت میں نصیب ہے۔ ربیہ ہمیں یہ درس دے گئے، ہمارے لیے یہ پیغام چھوڑ گئے، ہمیں یہ بتلا گئے، گویا آج بھی اگر کسی شخص کے دل میں یہ لگن ہے، یہ تڑپ ہے، یہ محبت ہے، یہ جذبہ ہے اور یہ شوق ہے کہ اسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت چاہیے تو اس کو اسی سنت پر عمل کرنا چاہیے، کثرت سے نماز پڑھنی چاہیے، یعنی کثرت فرائض کے ساتھ ساتھ کثرت سے نوافل کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین اس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت اور ساتھ اور صحبت جنت میں نصیب فرمائے گا۔ میرے بھائی اور بزرگوں، میرے مضمون کا ایک پہلو جو مجھے دیا گیا تھا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہے، آپ کا اس دنیا سے جانا، اس وقت کے جو حالات اور کیفیات تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت جو آپ کی نصیحتیں تھیں، جو آپ کے وصائے تھے، ان پر گفتگو کرنا ہے۔ دنیا میں کوئی شخص اگر دنیا سے جاتا ہے اور جاتے وقت وہ کوئی نصیحت کرتا ہے، کوئی وعظ کرتا ہے، کوئی بات کہتا ہے، اس کی نصیحت کو بڑا اہتمام دیا جاتا ہے، وہ بڑی محترم شان ہوتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں ہمارے والد صاحب نے یہ وصیتیں کی ہیں، ہمارے دادا نے یہ وصیتیں کی ہیں، ہمارے بزرگوں نے یہ وصیتیں کی ہیں، وہ تحریر کی جاتی ہیں، وہ لکھی جاتی ہیں، وہ نوٹ کی جاتی ہیں، وہ تاریخ کا حصہ بنتی ہیں اور قومیں صدیوں صدیوں نے یاد رکھتی ہیں، ان پر عمل پیرا ہوتی ہیں۔ جب عام لوگوں کی نصیحتیں اس قدر قابل قدر ہیں، اس قدر معظم ہیں، اس قدر محترم ہیں، اس قدر قابل عمل ہیں، تو کیا امام کائنات سید الانبیاء والآخرین، امام الانبیاء حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ نصائح، آپ کی وہ نصیحتیں جو آپ نے دنیا سے جاتے ہوئے کی، جو آپ نے زندگی کے آخری حالات میں اور آخری اوقات میں کی، کیا وہ کس قدر معظم ہوگی، کس قدر محترم ہوں گی اور کس قدر دل سے لگانے، اس پر عمل کرنے کے قابل ہوں گی اور کس قدر آنکھوں سے لگانے کے قابل ہوں گی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں جب قرآن مجید کی یہ آیت نازل ہوئی اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، تو ہمیں اندازہ ہو گیا، ہمیں محسوس ہونے لگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا کام مکمل ہو چکا ہے، آپ کی دعوت کا کام مکمل ہو چکا ہے، اس لیے کہ یہ آیت بتلا رہی ہے صحابہ کرام کی قرآن مجید پر نظر تھی، وہ قرآن مجید کی آیات کو، قرآن مجید کی اندر جو حکمتیں تھیں، جو اس کے اندر نقاط تھے، وہ پہچانتے تھے کہ اس سورت کے اندر، یہ سورت جو ایام تشریق میں نازل ہوئی ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد آ گئی اور مکہ فتح ہو گیا،
وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور آپ دیکھیں گے کہ لوگ فوج در فوج، جماعت در جماعت اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ اسلام کا غلبہ ہو رہا ہے، اسلام پھیل رہا ہے، اسلام کی نشر و اشاعت ہو رہی ہے، قبیلے در قبیلے، وفود در وفود، جماعت در جماعت اسلام میں داخل ہو رہی ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، فرمایا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا۔ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کی تسبیح بیان کیجئے، اللہ کی حمد بیان کیجئے، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا ہے، استغفار کیجئے۔ گویا یہ بات بتلائی جا رہی ہے کہ آپ اب شکرانے کے طور پر اللہ رب العالمین سے استغفار طلب کیجئے، اللہ کی حمد اور اللہ کی بڑائی بیان کیجئے کہ یہ اسلام جس مقصد کے لیے آیا تھا، اپنی دعوت کے ساتھ ساتھ میں اس نے عملی طور پر بھی اس کے اظہار کو مکمل کر دیا۔ یہ دین غالب آ گیا دوسرے دینوں کے اوپر، ظاہری طور پر بھی، باطنی طور پر بھی، دلائل کے اعتبار سے بھی اور معاشی و سماجی اعتبار سے بھی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو ہمیں محسوس ہونے لگا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی تکمیل ہو رہی ہے۔ سن 10 ہجری کا واقعہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اشارات آنے لگے تھے کہ اب آپ دنیا سے جانے والے ہیں، اب رخصت ہونے والے ہیں۔ سن 10 ہجری کا واقعہ ہے، یعنی آپ کے آخری سال کا واقعہ ہے۔ حضرت معاذ بیان فرماتے ہیں، معاذ ابن جبل، جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن میں بھیجا تھا بعض النصیحت کے لیے، دین اسلام کی تقریر کے لیے، اور اپنا قاصد بنا کر بھیجا۔ آپ ان کو بھیجنے لگے، آپ نے ان کو نصیحتیں کی، اور نصیحتیں کرنے کے ساتھ آپ فرمائے یا معاذ انک عسى ان لا تلقانی بعد عامی ھذا، اے معاذ میں تمہیں بھیج رہا ہوں لیکن مجھے امید لگ رہی ہے کہ شاید کہ اس کے بعد تمہاری مجھ سے ملاقات ہو سکے۔ ان لا تلقانی بعد عامی ھذا، اس سال کے بعد شاید تم مجھ سے نہ مل سکو۔ او لعلک ان تمر بمسجد ھذا او قبری، اے معاذ شاید اس سال کے بعد جب تم آؤ تو تمہارا گزر میری اس مسجد کے پاس سے ہو یا میری قبر کے پاس سے۔ فبقى معاذ جشنا بفراق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت معاذ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کے یہ کلمات اور یہ باتیں کہ جو آپ مجھ سے یہ فرما رہے ہیں کہ اے معاذ شاید تمہارا گزر اب آئندہ میری قبر کے پاس سے ہو، مجھے حیات میں نہ مل سکو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی بات سن کر، آپ کی فراق اور جدائی کی گویا یہ بات سن کر حضرت معاذ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور حضرت معاذ رضی اللہ عنہ رو پڑے۔ یہ سن 10 ہجری کا واقعہ ہے۔ آپ اندازہ لگائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جب کوئی ایسی بات سنتے جہاں سے انہیں احساس ہوتا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے رخصت ہو رہے ہیں، ہم سے جدا ہو رہے ہیں، تو ان کی کیا حالت ہوتی، ان کی کیا کیفیت ہوتی اور غم کا کیسا پہاڑ ان کے اوپر نازل ہوتا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے اندر جو آپ کا آخری حج تھا، اس میں بھی جب آپ حج کر رہے تھے بہت سارے اشارے ہمیں ایسے مل رہے تھے، بہت ساری باتیں آپ ایسی کہہ رہے تھے کہ ہمیں یہ محسوس ہو رہا تھا کہ شاید یہ آپ کا آخری حج ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مینا میں کھڑے ہیں اور آپ بار بار فرماتے ہیں اے لوگو لتاخذوا منا مناسککم، اے لوگو تم اچھے طریقے سے مجھ سے حج کے مناسک سیکھ لو، حج کے ارکان سیکھ لو، حج کے جو ارکان ہیں یہ مجھ سے اچھے طریقے سے سیکھ لو۔ فإنی لا ادری لعلی لا احج بعد حجتی ھذا، مجھے لگ رہا ہے کہ شاید اس حج کے بعد میں دوبارہ تمہارے ساتھ حج نہ کر سکوں۔ اس سے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گویا کہ یہ اشارہ تھا اور یہ بات آپ بیان فرما رہے تھے کہ شاید میرا یہ آخری حج ہو اور اس کے بعد میں دوبارہ جو ہے وہ آپ کے ساتھ حاضر نہ ہو سکے۔ اللہ کے نبی خطبہ دے رہے حجۃ الوداع کا، اسی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وعظ و نصیحت فرمائی اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر صحابہ کرام کو خصوصی طور پر اس دن کا، اس مہینے کا، اس جگہ کا حوالہ دے کر آپ نے سوال کیا کہ بتاؤ یہ کون سا دن، کون سی جگہ ہے، یہ کون سا مہینہ ہے؟ صحابہ کرام خاموش ہو گئے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اللہ کے رسول یہ تو ایسا سوال کر رہے ہیں سب کو پتا ہے مہینہ کون سا ہے، ذی الحج کا مہینہ سب کو معلوم ہے، لیکن صحابہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال پر اور اس سوال کے پیچھے کوئی خاص بات تھی، اس کی وجہ سے احترام کی وجہ سے کوئی جواب نہیں دیا اور ایک ہی جواب دیتے اللہ و رسول عالم،
اللہ اس کے رسول ہی زیادہ بہتر جانتے ہیں، یعنی آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں، آپ کو علم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوال کو دہرانے کے بعد پھر لوگوں سے خود ہی فرمایا، اے لوگوں، کیا یہ جگہ، یعنی یہ جہاں میں کھڑا ہوں، یہ حرمت والی جگہ نہیں، یہ مکہ شہر حرمت والا شہر نہیں، یہ مہینہ حرمت والا مہینہ نہیں، یہ دن حرمت والا دن نہیں۔ پھر آپ نے فرمایا، لوگوں، جس طریقے سے یہ جگہ حرمت والی، یہ مہینہ حرمت والا، یہ دن حرمت والا ہے، اسی طریقے سے تمہارے جان، مال، عزت، آبرو بھی ایک دوسرے پر حرام ہے۔ اب اندازہ لگا، ایک مسلمان کی مال کی حرمت، جان کی حرمت، عزت اور آبرو کی حرمت، اس کے مقام اور مرتبے کو بیان کرنے کے لیے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کے ساتھ، مکہ شہر کے ساتھ، اس مہینے کی حرمت کے ساتھ آپ نے اس کو ملا دیا۔ ایک مسلمان کی عزت اتنی محترم ہے، اس کا مقام اتنا ہے، اس کے جان کی اتنی قدر ہے، اس کے مال کی اتنی عزت ہے، احترام ہے، جس طریقے سے وہ مکہ شہر محترم ہے، وہ دن ذی الحج کا مہینہ محترم ہے، اور وہ دن محترم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، لا فضل لعربی ولا عجمی، اے لوگوں، کسی عربی کو کسی عجمی پر کوئی فضیلت نہیں۔ وہ یہ نہ سمجھے میں عرب کا ہوں، صحابہ کرام عرب کے ہیں، عجم کے لوگ جو ہے وہ نیچلے ہیں اور عرب کے اونچے ہیں۔ لا فضل لعربی ولا عجمی، کسی عربی کو کسی عجمی پر کوئی فضیلت نہیں۔ ولا لابیض علی اسود، کسی سفید کو کسی کالے پر کوئی فضیلت نہیں۔ رنگ، نسل، قومیت کی بنیاد پر کسی کو کوئی فضیلت نہیں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تمہارے ہاں سب سے محترم وہی ہے، معظم وہی ہے، بہتر وہی ہے کہ جو تقوی میں زیادہ ہو، اللہ سے ڈرنے والا زیادہ ہو، اللہ کا خوف رکھنے والا زیادہ ہو، وہی سب سے زیادہ محترم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا ایھا الناس فانما انا بشر، اے لوگوں یاد رکھو میں بھی ایک بشر ہوں، انسان ہوں۔ انما انا بشر یوشک ان یاتی رسول ربی فاجیب، میری یہ باتیں یاد رکھو، یہ نصیحتیں یاد رکھو، پیغامات کو یاد رکھو، ان پہ عمل کرو۔ قریب ہے کہ اللہ کے رسول کا اللہ کا پیغمبر آ جائے، اللہ کا پیام لانے والا یعنی ملک الموت آ جائے، اور پھر فاجیب ربی، تو میں اپنے رب کی دعوت کو قبول کر لوں، یعنی میں موت کو قبول کر لوں۔ یہ بات قریب ہے، اس لیے میری باتوں کو اچھے طریقے سے یاد رکھو، ان نصیحتوں کو اچھے طریقے سے یاد رکھو۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس بیماری میں آپ بیمار ہوئے، سفر کے آخر میں آپ کی بیماری شروع ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تیاری اس طریقے سے کی کہ آپ نے سب سے پہلے، آپ غزوہ احد کے جو شہداء تھے آپ تشریف لے جاتے ہیں اور غزوہ احد کے شہداء کو یاد کرتے ہیں جنہوں نے اس وقت قربانی پیش کی اسلام کے لیے، جو سب سے بہترین غزوے میں ہیں، شہداء ہیں، آپ کے چچا ہیں، کہ جن کو جب کفن پہنایا گیا ان کے جسم پر کپڑا بھی نہیں تھا پورا جو جسم کو ڈھانپ سکے۔ فرمایا جب کفن پہنایا گیا تو یا تو سر کھل جاتا تھا یا پاؤں کھل جاتا تھا، آپ فرمایا کہ سر کو ڈھانپ دو اور پاؤں پر اس کا لباس ڈالو۔ اس قسم کشی کے عالم میں، اس غربت کے دور میں، اس موقع پر غزوہ احد کے لوگوں نے جو قربانیاں پیش کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس شہادت کو، اس قربانی کو آپ نے زندگی کے آخری موقع پر بھی یاد رکھا، اور آپ غزوہ احد تشریف لے جاتے ہیں، آپ اس موقع پر ان کی نماز جنازہ، غائبانہ نماز جنازہ پڑھتے ہیں، غزوہ احد کے شہداء کی نماز جنازہ پڑھتے ہیں، اس کے بعد آپ تشریف لاتے ہیں۔ گویا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کی آخری لمحات میں اور دنیا سے جاتے جاتے بھی اپنے دنیا سے رخصت ہونے والے شہداء کو بھی یاد کر رہے ہیں اور اپنے زندے لوگوں کو بھی یاد کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہیں، آپ کو بہت تکلیف ہو رہی تھی اور اس قدر آپ کو بخار تھا، روایت میں آتا ہے کہ جو پٹی، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ جو پٹی آپ کے سر پر بندھی ہوئی تھی اس پٹی کا رنگ تبدیل ہوتا تھا، اس پٹی کے باہر سے آپ کی بیماری معلوم ہو رہی تھی، اس قدر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تیز بخار تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا کہ اے لوگوں، جتنا تم میں سے کسی شخص کو تکلیف ہوتی ہے، بخار آتا ہے، اس سے زیادہ تم ایک آدمی کے مقابلے میں، تم دو آدمی کے مقابلے میں ایک اکیلے کو بخار آتا ہے، ڈبل مجھے بخار آتا ہے۔ کیونکہ جب جن کے مقام اونچے ہوتے ہیں، جن کے مرتبے اونچے ہوتے ہیں، مقام جن کے اونچے ہوتے ہیں، اونچا وقت ہوتا ہے، زمانے میں انہیں کا امتحان بھی سخت ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو
جو آزمائشیں جو تکلیفیں آئیں، اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اتنا دنیا میں کسی پیغمبر کو نہیں ستایا گیا جتنا مجھے اللہ کے دین کے لیے ستایا گیا۔ جو آزمائش آپ پر آتی، یہاں تک کہ جو بیماری بھی آپ پر آتی، وہ فرمایا تمہارے 2 آدمی کے مقابلے میں مجھے بخار آتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری سفر کے آخر میں شروع ہو جاتی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات کے گھروں کے اندر باری باری اس وقت بھی آپ اپنی باری کا خیال رکھیں، برابر آپ باری باری میں جس طریقے سے جو آپ کی باری تھی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش تھی کہ آپ جو ہے وہ حضرت عائشہ کے ہاں ٹھہریں۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار سوال کرتے تھے، بار بار پوچھتے تھے کہ میری باری کل کہاں ہوگی، کل کہاں ہوگی، کل کہاں ہوگی۔ تو ازواج مطہرات سمجھ گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے ہیں کہ حضرت عائشہ ہی کے ہاں آپ بیماری کے آخری دنوں میں ٹھہریں۔ کہتے ہیں انہوں نے اجازت دے دی، سب نے اجازت دے دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اجازت مل گئی تو آپ حضرت فضل کے ساتھ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں کے درمیان میں سہارا لے کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں منتقل ہوئے۔ اور یہ بیماری کے جو آخری ایام تھے جو آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کے گھر میں جو ہے وہ گزارے، اور یہ جو دن تھے یہ سب سے زیادہ مشکل ترین دن تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بار بار جو ہے بخار تیز ہوتا تو آپ پر نشین آئی۔ صحابہ کرام مسجد میں برابر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کیا کرتے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس بیماری کے باوجود بھی پوری کوشش کرتے کہ مسجد میں جا کر صحابہ کرام کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھائیں، پوری کوشش کرتے۔ حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بار بار غشی طاری ہو رہی تھی اور پھر آپ کو افاقہ ہوتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات چاہتے تھے کہ میں جاؤں اور جا کر جو ہے وہ واعظ و نصیحت کروں، لوگوں کو کچھ بہتری کی نصیحت کروں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی خیریت معلوم کرنے کے لیے آتے ہیں، دوسرے صحابہ آتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ آپ کی خیریت معلوم کر کے باہر نکلے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کیسا پایا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے دیکھا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آج کچھ بہتری لگ رہی ہے، کچھ افاقہ محسوس ہو رہا ہے۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے نہیں ہے علی، وَإِنِّي وَاللَّهِ لَا أَرَى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوف يتوفى من وجهي هذا وإني لأعرف وجوه عبد المطلب عند الموت۔ اے علی، میں ان لوگوں میں عبد المطلب کے خاندان میں بڑا ہوں، اور قیافہ شناس کے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قیافہ شناس وہ ہوتے ہیں کہ جو چہرے کی علامتوں سے، چہرے کی نشانیوں سے پہچان لیتے ہیں، مرض کو پہچان لیتے ہیں، کیفیات کو، نفس کی کیفیات کو کچھ چہروں سے پہچان لیتے ہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے کہ اے علی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جس افاقے کی وہ تم بہتری کی بات کر رہے ہو، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ میں محسوس کرتا ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی بیماری کے اندر وفات پا جائے، اور اس وجہ سے، اس کی وجہ یہ ہے کہ میں عبد المطلب کے خاندان کے لوگوں کے چہروں کو پہچان لیتا ہوں۔ موت کے وقت میں جب بیماری، یعنی وہ بیماری جو مرض الموت ہوتی ہے جس میں ان کی وفات ہونے والی ہوتی ہے، اس بیماری سے، ان کے چہروں کے رنگ اور تاثر سے میں پہچان لیتا ہوں کہ موت آنے والی ہے۔ یہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تاثرات تھے، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ صحابہ کرام کچھ وصیتیں کریں، کچھ نصیحتیں کریں، لیکن جسم اتنا لاغر ہو چکا تھا، بار بار بے ہوشی طاری ہو جاتی۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا جو آپ کے گھر میں تھے کہ مجھے ٹب میں بٹھایا جائے اور 7 مشکیزیں پانی کے اوپر ڈالے جائیں، 7 مشکیزیں لائے جائیں، میرے اوپر ڈالے جائیں اور یک بار پانی بہایا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس 7 مشکیزیں کے بارے میں محدثین نے لکھا ہے کہ وہ ایسے مشکیزیں تھے کہ جن کے بند نہ کھولے گئے ہوں، جن کے سرے نہ کھولے گئے ہوں، بالکل پاکیزہ، صاف، طاہر پانی ہونا چاہیے۔ گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاید یہ بات محسوس کر رہے تھے کہ یہ آپ کا آخری غسل ہے، اور آپ اس غسل کے بعد ایسا پاکیزہ پانی، یعنی اس کنڈیشن، اس حالت میں بھی ایسا پاکیزہ پانی ہو جس کو کسی نے ہاتھ میں لگایا، بالکل پاکیزہ پانی۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نزاکت طبع تھی، یہ آپ کی طہارت تھی، یہ آپ کی صفائی کا عالم تھا
کہ آپ فرماتے کہ ایسا پانی بہایا جائے جس کو کسی نے کھولا نہ ہو اور یک بار 7 مشکوں سے ڈوب پڑا جائے۔ آپ کو ایک ٹب میں بٹھایا گیا، اوپر سے جب پانی ڈالا گیا برابر 7 مشکوں سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بس کرو، تم نے اپنا کام کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑا سا افاقہ ہوا، تھوڑا سا افاقہ ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، مسجد کے اندر آتے ہیں، آپ ممبر پر بیٹھتے ہیں، اور ممبر کے اوپر بیٹھنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا میرے قریب ہو جاؤ، کیونکہ آپ کی آواز بہت زیادہ بلند نہیں تھی، آپ کی آواز بہت زیادہ نحیف تھی، آپ کی آواز بہت زیادہ کمزور تھی۔ صحابہ کرام کو اپنے قریب کیا، صحابہ کرام کی نظریں جھکی ہوئی تھیں، اور صحابہ کرام بھی یہ محسوس کر رہے تھے کہ شاید رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ آخری کلمات ہوں، یہ آخری جملے ہوں۔ اور یہی بات حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آخری دیدار اور آخری کلمات اور آخری گفتگو اور آخری جملہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس منبر پر بس یہی آخری جملہ اور آخری خطبہ آپ کا سنا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے لوگوں سے فرمایا، اے لوگوں، مجھے تو بات تم سے بہت ضروری کرنی ہے۔ آپ نے فرمایا، سب سے پہلے جو بات آپ نے فرمائی کہ اے لوگوں، یہود و نصارہ پر اللہ کی لعنت ہو، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لی۔ لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیاء مساجدا۔ اللہ تعالیٰ یہود و نصارہ پر لعنت فرمائے کہ ان کی قبروں، نبیوں کی قبروں کو انہوں نے سجدہ گاہ بنایا۔ تم ایسا ہرگز مت کرنا، تم ایسا ہرگز مت کرنا، یعنی میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنانا، وہاں سجدہ نہ کرنا، وہاں میرا نہ کرنا۔ پھر اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھا کر دعا فرمائی، اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد۔ اے اللہ، میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنانا، میرا نہ بنانا کہ لوگ یہاں میرا لگائے، میری قبر بت بن جائے۔ اے اللہ، میری قبر کو اس سے محفوظ رکھنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا، لوگوں، انصار کے بارے میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں۔ یہ انصار میرے قلب و جگر ہیں، میرے دل کے ٹکڑے ہیں۔ میں جب یہاں آیا، مکے کے مہاجرین یہاں آئے، انہوں نے اپنے جان سے بھی، اپنے مال سے بھی، ہر طرح سے قربانی ہمارے لیے پیش کی۔ اپنے گھروں کے دروازے کھول دیے، اپنی زمینوں کو ہمارے لیے کھول دیا، اپنے آنگنوں کو ہمارے لیے کھول دیا۔ یہ میرے قلب و جگر ہے، اور میں نے سب کے حقوق ادا کیے ہیں، ایک انصار کے حقوق ادا نہیں ہو سکے۔ میں تم سے وصیت کرتا ہوں، میرے بعد جو بھی کوئی ذمہ دار بنے، جو بھی کوئی خلیفہ بنے، جو بھی کوئی امام بنے، وہ انصار کے ساتھ نرمی والا معاملہ کرے، نرمی والا معاملہ کرے۔ ان میں سے جو اچھا ہے اس کی اچھائی کو قبول کرے، اور اگر کوئی کمزور ہے، غلط ہے تو اسے درگزر کرے، اسے معاف کرے۔ اور دنیا میں قومیں بڑھتی چلی جائیں گی، قومیں بلند ہوتی چلی جائیں گی، لیکن انصار بتدریج قیامت تک گھٹتے چلے جائیں گے، کم ہوتے چلے جائیں گے، اور ایسے رہ جائیں گے جیسے آٹے میں نمک ہوتا ہے، پانی میں نمک ہوتا ہے۔ اس طریقے سے ان کی حالت ہو جائے گی۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے بیان فرمایا، لوگوں، جن لوگوں نے قربانیاں پیش کی، جن لوگوں نے میرے اوپر احسان کیے، جن لوگوں نے میرے ساتھ بھلائی کی، جن لوگوں نے میرے ساتھ اچھائی کی، میں نے تمام لوگوں کی اچھائی کا بدلہ چکا دیا، تمام لوگوں کے احسان کا بدلہ چکا دیا۔ لیکن ابو بکر وہ شخصیت ہیں کہ میں آج تک ابو بکر کا بدلہ نہیں چکا سکا، میں ابو بکر کا بدلہ نہیں چکا سکا۔ ابو بکر کا بدلہ اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن عطا فرمائے گا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے نصیحت کر رہے ہیں، اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، اور صحابہ کرام رو رہے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی اس حالت کو دیکھتے ہوئے، آپ کی اس کیفیت کو دیکھتے ہوئے، اس محبت کو دیکھتے ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے ساتھیوں، میرے صحابہ، یاد رکھو، میرا اور تمہارا مقام جمع ہونے کی جگہ یہ دنیا نہیں ہے۔ یعنی یہ دنیا نہیں ہے کہ جہاں میں رہوں اور تم ہمیشہ ساتھ رہے۔ میرے اور تمہارے مقام جمع ہونے کی جگہ یہ دنیا نہیں ہے، میرے اور تمہارے جمع ہونے کی جگہ حوض کوثر ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، میرے اور تمہارے جمع ہونے کی جگہ، اکٹھا ہونے کی جگہ حوض کوثر ہے۔ پھر اللہ کے نبی نے ہاتھ بلند کیا، اللہ نے آپ کو منظر دکھلا دیا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اللہ نے وہ منظر میرے سامنے کر دیا ہے، اور میں حوض کوثر پہ کھڑا ہوں اور تمہیں اپنے سامنے پا رہا ہوں۔ میں حوض کوثر پہ کھڑا ہوں، اے میرے ساتھیوں، اے میرے رفیقوں، میں حوض کوثر پہ کھڑا ہوں اور تمہیں اپنے سامنے پا رہا ہوں۔ اللہ نے وہ منظر مجھے دکھلایا ہے، وہی ہمارے اکٹھا اور جمع ہونے کی جگہ ہے۔ میں تم سے پہلے جانے والا ہوں اور تم میرے بعد آنے والے ہو۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں، مجھے تم سے اس بات کا خطرہ نہیں ہے کہ تم شرک کرنے لگو گے،
شرک کا خطرہ نہیں ہے، مجھے شرک کا خوف نہیں ہے تم سے، لیکن ایک بات سے ڈرتا ہوں، اور وہ بات یہ ہے کہ اللہ تم پر دنیا کو پھیلا دے گا، دنیا تمہارے اوپر عام کر دی جائے گی، اور دنیا میں تم ایک دوسرے سے مسابقت آگے بڑھنے کی کوشش کرو گے، ایک دوسرے سے مقابلہ کرنے لگو گے، اور یہ ہلاکت کا ذریعہ بن سکتی ہے، تباہی کا ذریعہ بن سکتی ہے دنیا کی مسابقت۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ اور بھی بہت ساری نصیحتیں فرمائیں۔ آپ نے فرمایا کہ مشرکین کو جزیرۃ العرب سے نکال دینا، مشرکین کو جزیرۃ العرب سے باہر کر دینا۔ پھر آپ نے فرمایا جس طریقے سے وفود کا خیال میں رکھتا ہوں، باہر سے آنے والے جو وفود ہیں، جو قبیلوں کے جو نمائندے آتے ہیں، ایلچی آتے ہیں قوموں کے، ملکوں کے، جس طریقے سے میں ان کے ساتھ احسان کرتا ہوں، سلوک کرتا ہوں، اسی طریقے سے ان کے ساتھ اچھائی کا سلوک کرنا۔ پھر آپ نے فرمایا لوگوں نماز کا خیال رکھنا، نماز کا خیال رکھنا، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم۔ روایت میں آتا ہے کہ یہ جملے 2 مرتبہ آپ نے کہے، ایک تو اس خطبے میں کہے، اور پھر ایک آپ کے آخری جو لمحات تھے، یعنی سوموار کے دن جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بالکل آخری حالت میں تھے، اس وقت بھی آپ کی زبان سے جو کلمے جاری تھے وہ تھے الصلاۃ وما ملکت ایمانکم۔ اے لوگوں نماز کا خیال رکھنا، نماز کا خیال رکھنا، نماز کی پابندی کرنا، وما ملکت ایمانکم، اور جو تمہارے دائیں ہاتھ کے مالک یعنی تمہارے غلام ہیں، تمہارے نوکر ہیں، تمہارے ملازمین ہیں، یا خواتین اور عورتیں ہیں، اللہ نے جن پر تمہیں ذمہ داری عطا کی ہے ان کے ساتھ بھلائی اور اچھائی کا سلوک کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری نصیحت فرمایا، اے لوگوں تمہارے درمیان میں اللہ کی کتاب اور میرے طریقے کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب یعنی قرآن مجید اور میرے طریقے کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور جب تک تم ان کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے، کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ میرے بھائی اور بزرگوں آپ اندازہ لگائیں یہ کتنی جامع ترین نصیحتیں، یہ کتنی عظیم ترین نصیحتیں تھیں۔ پیارے پیغمبر حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو آپ نے آخری جو ہے صحابہ کرام کے سامنے واعظ کرتے ہوئے کی، ان کو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے قلب و جگر پر ان نصیحتوں کو لکھیں، ان پر عمل کریں، اپنے بچوں کو ان نصیحتوں کو یاد کرائیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جمعرات کی شام مغرب تک آپ بذات خود پوری کوشش کے ساتھ آپ کوشش کرتے ہیں کہ مسجد میں جا کر لوگوں کو نماز پڑھائیں، لیکن جب جمعرات کی عشاء کا وقت ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی کوشش کر رہے تھے مسجد میں جانے کی، لیکن آپ پر غشی اتنی طاری ہو گئی کہ آپ پوری کوشش کے باوجود جو ہے وہ نماز کے لیے نہیں جا سکے، اور لوگ برابر انتظار کر رہے ہیں کہ جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئیں گے ہم نماز نہیں پڑھیں گے۔ اللہ کے نبی کو جب افاقہ ہوا آپ نے فرمایا میرے اوپر پانی ڈالو، آپ کو بٹھایا گیا، آپ پر پھر پانی ڈالا گیا، پھر تھوڑی دیر کے بعد آپ کو جیسا ہی افاقہ ہوا آپ نے اٹھنے کی کوشش کی اور لوگوں سے پوچھا کیا کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے، یعنی عشاء کی نماز جو جمعرات کی عشاء کی نماز تھی، تو عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں نے نماز نہیں پڑھی ہے، وہ آپ ہی کا انتظار کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی اٹھنا چاہ رہے تھے، آپ نے فرمایا جیسے ہی اٹھنا چاہا تو پھر آپ پر غشی طاری ہوئی، پھر تھوڑی دیر کے بعد آپ کو افاقہ ہوا، آپ نے فرمایا مجھے بٹھاؤ، پھر میرے اوپر پانی ڈالا، پھر آپ پر پانی ڈالا گیا، آپ کو ٹب میں بٹھا کر پھر غسل دیا گیا، تھوڑا سا افاقہ ہوا، اللہ کے نبی نے پھر لوگوں سے پوچھا، لوگوں سے پوچھو کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ بتلایا گیا یا رسول اللہ لوگ انتظار کر رہے اور وہ نماز نہیں پڑھے، جب تک آپ نہیں جائیں گے لوگ نماز نہیں پڑھیں۔ اللہ کے نبی فرمایا مجھے اٹھاؤ، آپ کو اٹھایا گیا، آپ پر پھر غشی طاری ہوئی، پھر آپ کو غسل دیا، یہ 3 مرتبہ یہ کیفیت ہوئی، اللہ کے رسول میں 3 مرتبہ غشی طاری ہوئی۔ آپ نے کوشش کی کہ میں آخری نماز بھی جا کر لوگوں کو پڑھاؤں مسجد کے اندر، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں اٹھ سکے۔ پھر آپ نے پیغام بھیجا اور کہا کہ ابو بکر کو کہو لوگوں کو نماز پڑھائیں، کیونکہ رات بہت دیر ہو چکی تھی، رات بہت لمبی ہو چکی تھی۔ میرے بھائیو صحابہ کا جذبہ دیکھیے، ایمانی کیفیات کو دیکھیے، ایمانی حالات کو دیکھیے، نمازوں کی محبت کو دیکھیے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے لیے، آپ کے نقش قدم، آپ کی پیروی کے لیے، آپ کی نماز کی اقتداء کے لیے وہ اتنی آدھی رات تک انتظار کر رہے ہیں، لیکن نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ جب تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئیں گے ہم نماز نہیں پڑھیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں اللہ کے رسول نے جب ابو بکر کو حکم دیا تو میں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول یہ کیسے نماز پڑھائیں گے، یہ کیسے آپ کی جگہ کھڑے ہو سکتے ہیں، یہ بہت نرم دل کے ہیں، یہ قرآن پڑھتے ہوئے رو پڑیں گے، یہ آپ کی جگہ کھڑے ہوتے ہوئے رو پڑیں گے، ان کے بس کی بات نہیں، ان میں یہ ہمت نہیں ہے کہ آپ کی جگہ کھڑی ہو سکے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈانٹا اور آپ فرمایا ایسی بات مت کرو، ابو بکر کو حکم دو کہ جاؤ وہ جا کر نماز پڑھو۔ اس کے بعد جمعرات سے لے کر پھر سوموار تک جو نمازیں پڑھائی ہیں یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نمازیں پڑھائی۔ میرے بھائیوں بزرگوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری اپنے عروج پر ان دنوں کے اندر تھی،
اور بہت ساری نصیحتیں بھی آپ بار بار کر رہے تھے، یہاں تک کہ سوموار کا دن ہو جاتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ میں برابر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھ پڑھ کر پھونکا کرتی تھی، دم دیا کرتی تھی۔ پہلے تو میں اپنے ہاتھ سے کرتی، پھر میں پڑھ کر اللہ کے رسول کے ہاتھ پر پھونکتی، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ باپ کے جسم پر پھیرتی۔ یہاں تک کہ ہم نے کوشش کی کہ جب آپ کی بیماری بڑھ گئی کہ آپ کو دوائی پلائی جائے، دوائی لائی گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھے گی، کوشش کی گئی دوائی پلانے کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ دوائی کا کوئی فائدہ نہیں، مجھے لگ رہا ہے کہ میرا وقت قریب آ چکا ہے، اب دوائی کا وقت گزر چکا ہے، اب دوائی کا وقت گزر چکا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے ساتھ تھی، آپ نے باپ کی جب تکلیف کو دیکھتی ہے، پریشانی کو دیکھتی ہے، اور آپ کی اس مشکل کو دیکھتی ہیں، آپ کے قرب کو دیکھتی ہے، تو افسوس کرتی ہیں، کہتی ہے اے کاش میرے باپ کی تکلیف، اے کاش میرے ابا جان کی تکلیف۔ اور یہ وہ حضرت فاطمہ ہیں، بیان فرماتے ہیں صحابہ کرام کہ جن کی رفتار میں اور جن کے چلنے میں اور جن کی گفتار میں رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی جھلک معلوم ہوتی۔ حضرت فاطمہ جب چلتی، ان کے سائے سے یہ محسوس ہوتا تھا کہ شاید کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ ہے۔ ان کی گفتار میں، رفتار میں اللہ کے رسول کی جو جھلکتی تھی، اور اللہ کے رسول کی بہت لاڈلی بیٹی تھی، اس مشکل گھڑی میں اور بیماری کے وقت میں آپ کے پاس موجود تھی، اور کہتی ہے کاش میرے ابا کے اوپر کیا گزر رہی ہے، کیا حالت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی آپ پریشان نہ ہو، تمہارے باپ پر آج کے بعد کوئی تکلیف نہیں، آج تمہارے باپ کا آخری دن ہے، آج تمہارے باپ پر یہ تکلیف آخری تکلیف ہے، اس کے بعد تمہارے باپ پر کوئی اور تکلیف نہیں آئے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے قریب کیا، قریب کر کے آپ نے ان کے کان میں کچھ کہا، رو پڑی، پھر اللہ کے نبی نے قریب کیا، کچھ کہا تو پھر ہنس پڑی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں بعد میں ہم نے ان کو پوچھا، اس وقت انہوں نے نہیں بتایا کہ یہ میرے باپ کا راز ہے، بعد میں پھر جب ہم نے ان کو پوچھا، قسم دے کر پوچھا کہ آپ بتاؤ اللہ کے نبی نے اس موقع پر کیا کہا تھا، تو ہم فرماتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر جب میرے اس قرب کو، میرے اس دکھ کو دیکھا، تو آپ نے مجھے قریب کیا، اور قریب کرنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا کہ کیا تم اس بات پر خوش نہیں ہو؟ آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اے فاطمہ میرا وقت بہت قریب آ چکا ہے۔ اللہ کے نبی نے مجھے میرے کان میں کہا میرا وقت بہت قریب آ چکا ہے، اس لیے تم صبر کرنا اور اللہ کا تقوی اختیار کرنا، اللہ سے ڈرتے رہنا۔ جب یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تو میں رو پڑی، یعنی آپ کی جدائی کو سن کر، آپ کے اس غم کو سن کر اور آپ کی وفات کو سن کر۔ اس کے بعد آپ نے مجھے قریب کیا، اور قریب کرنے کے بعد پھر آپ نے فرمایا اے فاطمہ کیا تو اس بات سے راضی نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین تمہیں جنت کی عورتوں کی سردار بنا دے گا، اللہ رب العالمین تمہیں جنت کی عورتوں کی سردار بنا دے گا۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ اے فاطمہ میرے اہل و عیال میں سے، میرے خاندان میں سے سب سے پہلے جو ملاقات کرنے والی ہوگی وہ تم ہی مجھ سے ملاقات کرنے والی سب سے پہلے۔ تو کہتی ہیں یہ بات جب میں نے سنی تو میں ہنس پڑی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کی دلجوئی کے لیے زندگی کی آخری موقع پر بھی انہیں بشارتوں سے بھی نوازا، انہیں اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا اور صبر کرنے کا حکم دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شدت جو تھی بیماری کی وہ اس قدر تھی کہ بار بار آپ جسم پر کپڑا کبھی رکھ لیتے، کبھی چہرے سے ہٹا لیتے۔ آپ کے پاس پانی کا ایک کٹورا تھا، آپ اپنا ہاتھ اس میں ڈالتے، پھر اس پانی کو اپنے چہرے پر ڈالتے، اور پھر جو ہے بار بار اپنے چہرے پر کبھی پانی ڈالتے اور کبھی کپڑا ڈالتے، اور اس تکلیف کو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہو رہی تھی آپ اسے محسوس کرتے، اور آپ فرماتے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ ان للموت لسکرات، لا الہ الا اللہ ان للموت لسکرات۔ اللہ کے سوا کوئی دوسرا الہ نہیں ہے، کوئی دوسرا معبود برحق نہیں ہے مگر اللہ۔ فرماتے ان للموت لسکرات، بے شک موت کی سختیاں ہیں، بے شک موت کی سختیاں ہیں، بے شک موت کی سختیاں ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کی حالت میں جو تکلیف آپ کو دیکھی، آپ کی جو تکلیف کی شدت میں نے محسوس کی، اس کے بعد جب میں کسی کو بھی رضا کی حالت میں کسی تکلیف میں دیکھتی تو میں کوئی پرواہ نہیں کرتی کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تکلیف گزری ہے تو پھر عام ہمہ شمہ کی کیا بات ہے، کہتی پھر میں کسی کی پرواہ نہیں کرتی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے میرے سینے کے اوپر، اور نہر کے نیچے آپ کا سر تھا، یعنی میری چھاتی کے اوپر، میرے سینے کے اوپر رسول اکرم کا سر تھا، آپ تکیہ لگا ہوئے تھے اور اوپر دیکھ رہے تھے۔ اتنے میں میرے بھائی حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر گھر میں داخل ہوتے ہیں، ان کے ہاتھ میں مسواک تھی، اللہ کی نگاہ اللہ کے نبی کی نگاہ مسواک پر پڑی۔ میں نے محسوس کیا کہ شاید آپ مسواک پسند کرتے ہیں یا مسواک چاہتے ہیں۔ میں نے ان سے وہ مسواک لی اور لے کر میں نے خود، مسواک سخت تھی، اس مسواک کو چبایا، اپنے دانتوں سے چبایا، اور چبانے کے بعد میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، اور آپ نے جو ہے اپنے دانتوں
میں وہ مسواک کی اور وہ آخری گھڑی تھی. حضرت عائشہ اس کو بھی بطور فخر بیان کرتی ہیں کہ دیکھو میرے لیے فخر کی بات ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوتی ہے آپ میرے حجرے کے اندر تھے, میری باری کا دن تھا اور میرے سینے کے اوپر تھے, میرے سینے اور نہر کے درمیان آپ کا جو ہے وہ آپ کا سر تھا, اور پھر اللہ تعالیٰ نے میرا لعاب دہن اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن بھی اس مسواک کے ذریعے سے ملا دیا. یہ احساس الفخر کی بات کی. فرماتی ہیں جب اللہ کے نبی نے مسواک کی ہے تو اتنے میں فرماتے ہیں کہ آواز آتی ہے السلام علیکم یا رسول اللہ, تو مجھے وہ گھڑی یاد آ گئی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پہلے ہی فرما دیا تھا جب کسی نبی کے وفات کا وقت آتا ہے, انتقال کا وقت آتا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کو اجازت دیتا ہے, ملک الموت آتا ہے اور اس کو اختیار دیا جاتا ہے. اس نبی کو اختیار دیا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی یا دنیا کو پسند کر لے یا آخرت کو پسند کر لے, یا یہاں رہنا پسند کر لے یا ملائے اعلیٰ کو پسند کر لے. کہتے ہیں جب آواز آتی ہے تو مجھے محسوس ہوا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آ چکے ہیں اور اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا جا رہا ہے, اختیار دیا جا رہا ہے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے کچھ کہہ رہے تھے اور میں نے جب قریب کر کے آپ کی آواز سنی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے اللہم اغفر لی وارحمنی والحقنی بالرفیق الاعلی مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. کہتی ہیں یہ وہ آیت ہے کہ جو ملائے اعلیٰ کے نیک صالحین لوگ ہیں ان کی رفاقت اور ان کے ساتھ رہنے کے لیے اللہ کے نبی کو اختیار دیا جا رہا تھا. میں یہ بات سمجھ گئی اور 100% یہ بات میرے ذہن میں بیٹھ گئی کہ اللہ کے نبی کو اب جو اختیار دیا جا رہا ہے تو اللہ کے نبی یہاں رہنے کا اختیار نہیں رکھیں گے, اللہ کے ہاں جانے کا اختیار پسند کریں گے. اب آپ اپنے گھر میں رہنے کا اختیار باقی نہیں رکھیں گے, ہمارے ساتھ اللہ کے پیغمبر نہیں رہیں گے بلکہ اللہ کے اختیار کو پسند کر لیں گے, ملائے اعلیٰ کے اختیار کو پسند کر لیں گے. اور وہی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جاری تھی. اللہ کے نبی فرماتے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اللہم اغفر لی وارحمنی والحقنی بالرفیق الاعلی. کہتے ہیں اسی جملے کے ساتھ اللہ کے نبی کا ہاتھ اٹھا ہوا تھا اور آپ برابر چھت پر دیکھ رہے تھے, چھت میں دیکھ رہے تھے جیسے جنت میں اپنے مقام کو دیکھ رہے ہو, اپنے ٹھکانے کو دیکھ رہے ہو, رفیق اعلیٰ کو دیکھ رہے ہو. کہتے ہیں انہی جملوں کے ساتھ اللہ کے نبی کا ہاتھ گر گیا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی. انا للہ و انا الیہ راجعون. میرے بھائی اور بزرگوں, یہ وہ عظیم شخصیت ہے, یہ وہ امام کائنات سید الاولین والآخرین کی آخری لمحات ہیں. کہتے ہیں جب لوگوں کو مسجد نبی میں پتہ چلا, صحابہ بیٹھے ہوئے تھے تو رونے کی آواز آئی, مسجد گونجنے لگی. اور وہ دن تھا کہ جس دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آئے تھے اس دن مدینہ روشن ہو چکا تھا, اور آج ایک وہ دن تھا کہ مدینہ تاریک ہو چکا تھا, مدینہ اندھیرے میں ڈوب گیا. کسی کو کچھ معلوم نہیں کہ وہ کیا کر رہا ہے, کیا کہہ رہا ہے. غم کے پہاڑ ٹوٹ چکے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ لگا, سب سے پہلے آپ حجرے میں تشریف لاتے ہیں. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتے ہیں. اللہ کے نبی کے اوپر ایک یمنی چادر ڈالی ہوئی تھی, آپ سے چادر کو ہٹایا, پیشانی پہ بوسہ دیا, آنکھوں سے آنسو جاری ہے, کہنے لگے یا حبیب اللہ یا نبی اللہ فداک ابی و امی. اے اللہ کے حبیب, اے اللہ رب العالمین کے پیارے رسول, اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں. آپ کو اللہ نے موت دے دی ہے اور 2 موتیں اللہ تعالیٰ آپ پر جمع نہیں کرے گا. اللہ نے آپ کو موت دے دی ہے, بس ایک ہی موت ہے, 2 موتیں آپ پر جمع نہیں کرے گا. پھر اللہ کے حضرت ابوبکر صدیق نے کپڑے سے ڈھانپ دیا, سیدھے مسجد میں تشریف لے جاتے ہیں. اور لوگ جو ہے وہ کوئی بات کر رہا ہے, کوئی کہتا ہے اللہ کے رسول کو موت نہیں ہوئی. حضرت عمر راستے میں ملے, کہا جس نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی ہے میں اس کی گردن اڑا دوں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ پیارے صحابی حضرت ابوبکر جن کو صحبت رسول ملی تھی, جن کا مقام سب سے اونچا تھا, مسجد نبوی میں جاتے ہیں اور سب سے پہلے خطبہ دیتے ہیں. خطبہ شروع کرتے ہیں, لوگ آپ کے قریب آ جاتے ہیں اور سب سے پہلے آپ نے خطبہ دیا. اور خطبہ دینے کے بعد آپ نے یہی آیت پڑھی اور آپ نے فرمایا لوگوں سنو, وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. اے لوگوں, نہیں تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, وما محمد الا رسول, محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہی تھے. آپ سے پہلے بھی بہت سارے رسول گزر چکے. کیا اگر آپ کی وفات ہو جائے یا آپ کو شہید کیا جائے تو کیا تم لوگ اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے؟ اور جو بھی اپنی ایڑیوں کے بل پھر جائے وہ کسی کو کوئی نقصان نہیں دے سکتا, وہ اپنے آپ ہی کو نقصان پہنچانے والا ہے.
پھر آپ نے فرمایا لوگوں یاد رکھو من کان یعبد محمدن فإن محمدن قد مات، جو آدمی تم میں سے اللہ کے رسول کی عبادت کرتا تھا تو جان لے کہ اللہ کے رسول کو وفات آ چکی ہے، ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ اللہ زندہ ہے، ان سے کبھی موت نہیں آئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سعید بن مسیب راوی ہیں، فرماتے ہیں حضرت عمر کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ آیت سنی تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ یہ آیت پہلی مرتبہ نازل ہو رہی ہے، آج تک ہم نے یہ آیت نہیں سنی تھی، ایسے محسوس ہوا جیسے قرآن ابھی نازل ہو رہا ہے۔ اور جب یہ آیت حضرت عمر فرماتے ہیں میں نے سنی تو میں درد کی وجہ سے، اس کرب کی وجہ سے گر پڑا اور مجھے کچھ ہوش نہ رہا۔ میرے بھائیو، یہ صحابہ کرام کا عالم تھا، یہ صحابہ کرام کی کیفیت تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن ہمارے لیے اسوہ و نمونہ چھوڑا، ہمارے لیے اپنا طریقہ چھوڑا، کتاب و سنت کا طریقہ چھوڑا، قرآن و سنت کا طریقہ چھوڑا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی الفت اور محبت عطا فرمائے، آپ کا ساتھ نصیب فرمائے، حوض کوثر پر ساتھ نصیب فرمائے، جنت الفردوس میں اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کا ساتھ نصیب فرمائے۔ اور اس کے لیے ہمیں تیاری کرنی ہے، ہمیں تیاری وہی کرنی ہے جو اللہ نے بتایا ہے، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میرے رسول کی پیروی کرو، میرے رسول کے نقش قدم پر چلو، میرے رسول کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خصوصی طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے حوالے سے جو نصیحتیں آپ نے اس موقع سے کی ہیں، جو وصائے آپ نے کیے ہیں، ان کو اپنے قلب و جگر میں جگہ دینے کی اور ان پر اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔